اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بہت ہی اہم اور ضروری اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس علم کے متعلق ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ غفلت کے اندر کوئی بڑی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے اور وہ کسی مصیبت کے اندر نہ دھنس جائے۔ مختصر مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ انسان اشرف ہے، انسان کے ذمے اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ ان احکامات پر چلتے ہوئے اللہ پاک انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جو شیاطینی پیروکار، ابلیس کے پیروکار، شیطان کے ماننے والے اور خدا کے نافرمان لوگ، ظالم صفت انسان، بلکہ انسان تو ہوتے ہی نہیں ہے، یہ جانوروں درندوں سے بھی دور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب انسانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ جادوگروں کے پاس لوگ جو جاتے ہیں وہ حسد ایک ایسی چیز ہے، وہ چیز انسان کو جادوگروں کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ لیکن انسان کی عقل دیکھے کہ عزت کا بادشاہ اللہ ہے اور ذلت کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو کسی کو عزت ملتی ہے، اللہ چاہے گا تو کسی کو ذلت ملتی ہے۔ کسی کے دینے سے نہ تو انسان کو عزت ملتی ہے نہ ذلت ملتی ہے۔ انسان خدا کا محتاج ہے۔ عزت کا بادشاہ اللہ ہے اور ذلت کا بادشاہ اللہ ہے۔ حسد کی وجہ سے یہ جادوگروں کے پاس ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور طرح طرح کے جادو کرواتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، ایک جادو کی قسم ہے کہ تصویر کے اوپر کیل، سوئیاں وغیرہ لگاتے ہیں۔ اب یہ جادوگر کو شیطانی علم کا پتہ ہوتا ہے۔ کرتے کیا ہے وہ کرتے یہ ہے کہ تصویر کہتے ہیں جس کے اوپر جادو کروانا ہے آپ نے، اس کی تصویر لے کر آئے اور اس کی فیس وہ لیتے ہیں 20,000 سے لے کر 40، 50، 60، 70,000 تک یہ تقریباً اس کی فیس لیتے ہیں جادو کرنے کی۔ صحیح جن کو اس کا کوئی شیطانی علم ہوتا ہے۔ بھائیو، دوستو، ابلیسی اور شیطانی علم، اس کے اندر شیاطین اور جنات سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ ابلیس کی عبادت کرتے ہوئے جو ابلیس کا علم ہوتا ہے، اس پر ابلیس کو خوش کرنے کے لیے، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے
وہ علم پڑھتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھئی اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے، یہ تم نے کرنا ہے، میں نے آپ کو خوش کیا ہے اور آپ نے جیسے کہا ویسے میں نے کیا. تو ابلیس پھر وہ شیطانی طاقتیں، جناتی طاقتیں چھوڑ دیتا ہے، جو جیسا اس نے کیا ہوتا ہے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اب معدے کے تصویر کے اوپر، معدے کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، اس سے وہ عیسیٰ جو ہے ڈسٹرب کرتے ہوئے شیطانی طاقتیں، جناتی طاقتیں ابلیس کے حکم کو مانتے ہوئے یہ عمل کو پورا کرنے کی محنت کرتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ چاہے گا تو ہوتا ہے، لیکن وہ محنت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے ایک پسٹر ہے وہ فائرنگ کرتا ہے، وہ چاہے ناف کے حصے نیچے پاؤں پر لگتا ہے تو اس سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا جی. وہ حصہ متاثر تو ہوتا ہے نا، وہ پریشان تو ہوتا ہے نا، اس میں سے خون بھی نکلتا ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے اسے چارپائی پہ ہی اس کا علاج چلتا ہے. لیکن یہ ایک گناہ تو ہے نا جی. لیکن اگر وہ گولی انسان کے ایسے نازک حصے پہ لگتی ہے جس پہ جان کے جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک برائی ہے جو کرتے ہیں، اس کی سزا انہیں دی جائے گی، کرنا پھر بھی اللہ نے. لیکن ایک برائی ہے، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن برائی کرتے ہیں. نیک اعمال کرنے والے کو اس کا اجر دیا جاتا ہے اور برے اعمال کرنے والے کو اس کی سزا دی جاتی ہے. تو شیطانی طاقتیں جو ہوتی ہے وہ اور دجالی اور ابلیسی طاقتیں، وہ شیطان ابلیس کے کہنے کے اوپر وہ اپنے کام کو پورا کرنے کی محنت کرتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. جب انسان سے غفلتیں ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال ہے، جب وہ اعمال نہیں کرتے تو پھر وہ نقصانات ان کو جو ہے نا ملتے ہیں، وہ نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطانی طاقتیں اپنے مقصد میں پورا ہو جاتی ہے. جب اللہ کے احکامات کو چھوڑو گے تو پھر نقصان ہی ہوتے ہیں نا جی. اس کے لیے پھر وہ اپنے مقصد میں جب کامیاب ہوتے ہیں تو انسان ایک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو، اس کی کاٹ وغیرہ نہ ہو تو انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بھائیو، اگر کسی کو تصویر کے اوپر معدے کا جادو ہے، جس کے اندر سوئیاں استعمال ہوئی ہے، اس کو تصویر کے اس کو معدے کا جادو کہتے ہیں. تصویر کے اوپر سوئیاں لگا کر معدے کا جادو کہتے ہیں. اس کے لیے ایک بہترین اور آسان وظیفہ جو ہے، اور اس کا علاج اور اس کی کاٹ جو ہے وہ آسان، یقین کرو 1 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. انسان کا جادو جو ہے وہ جادو کے دردر سے نکل آتا ہے. اب جو تھوڑے بہت اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، یا کچھ دن وہ ذکر کرے گا تو انشاءاللہ وہ اس پریشانی سے نکل آتا ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، اللہ کی قسم ہم لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب ہم احکامات الہی کو چھوڑ دیتے ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے انسان کامیاب ہوتا ہے جب احکامات الہی پر عمل کرتا ہے. کرنا کیا ہے سر جی؟ آیت الکرسی 11 مرتبہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت 11 مرتبہ، وہ تینوں کل 11 مرتبہ، اول آخر 21 مرتبہ درود پاک. 11 مرتبہ آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت 11 مرتبہ، اور تینوں کل 11 مرتبہ، اول آخر 21 مرتبہ درود پاک.
اور 2 تسبیح بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، 2 تسبیح بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور 2 تسبیح ہاں جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 2 تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کے 1 بوتل پانی لے لیجئے، اس پر 7 پھوکے مارے اور وہ پانی ہاں جی کم از کم 4-5 دفعہ پانی پیے، ہاں جی اثر جادو تو ختم ہو جاتا ہے ہاں جی 1 گھنٹے کے اندر، ادھر پڑا ادھر جادو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی اگر تھوڑا بہت اثر جو ہوتا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے کچھ دن اس کا ذکر کیا جائے تاکہ انسان مکمل طور پر ہاں جی صحت یاب ہو جائے، ہاں جی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ رہے، کسی قسم کے جادو کا 100 میں سے 5% تو کیا 2% بھی 1% بھی جادو نہ رہے تو کچھ دن کیا جائے۔ دیکھو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عبادت کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے اور سنت اعمال ہے، اس کے اندر سنت اعمال ہے، وہ سنت کو زندہ کرنا، بعض ایک وقت آئے گا کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو بھائیو دوستو، جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں ہاں جی انہیں محبت رسول پاک نصیب ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ہر مسلمان پر فرض ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دعوت و تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی، اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہر انسان میں زندہ ہو جائے۔ تو یہ دین کی جو محنت ہے اس کو کرنا ایک انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں معزز حضرات، یہ مختصر سا وظیفہ ہے اور مختصر سی بات ہے، میں نے آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہاں جی، آپ کو اس عقائد پر لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے احکامات الہی، احکامات رسول پاک، تو اللہ کی قسم آپ کے کام بن جائے گے۔ بھائیو دوستو بزرگوں اور معزز حضرات، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اسی میں دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اور اب اپنا دین کا ایک اہم کام ہے کہ دین کو زندہ بھی کیا جائے، اس لیے جو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کیا جائے تاکہ ہر انسان کا فائدہ ہو جائے۔ جب ایک انسان کا فائدہ ہوگا اللہ پاک کی رضا مل جائے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت زندہ ہو جائے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے گی، معرفت نصیب ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔